اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عوام کے بارے میں میرے ذہن میں ابھی جو ٹاپک ہے وہ اس کے علاوہ فوری طور پہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے یہ جو ویڈیوز کی سیریز کی ریکارڈنگ جو میں کر رہا ہوں، ایکچولی آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ایک وقت میں ایک سرٹن نمبر بنا لیتا ہوں تاکہ پھر میں ان کو پوسٹ کرتا رہوں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں جو ہے اس کے میں یہ آخری ٹاپک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹاپک کلوز ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے کچھ آ جائے اور میں کچھ اور اس میں بات کر لوں، یا میرے ذہن میں کچھ آ جائے تو میں اس پہ مزید بات کر لوں۔ بہرحال آج کا ٹاپک ہے عوام کا معیار زندگی۔ میں نے 2-4 واٹس ایپ کے فارورڈ دیکھے جس میں لوگوں نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بہت بلند ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایبسولوٹلی رائٹ۔ دیکھیے نا، when I was a kid تو گھروں میں ایک کمرے میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور ایک بلب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، عام گھروں کی بات کروں نا، ہم جیسے جو عوام والے گھر ہیں اور جو امیر لوگ بھی تھے ان کے گھروں میں کوئی بہت زیادہ لگژریز نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تھوڑے بڑے گھر ہوں گے، کمرے زیادہ ہوں گے، بیڈ روم تو نہیں ہوتے تھے نا، کمرے ہوا کرتے تھے، چونکہ واش روم تو الگ ہی ہوتے تھے ہر گھر میں، ان کو کمروں کے ساتھ جوڑنے کا رواج ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ تو وہ امیروں کے گھروں میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو ان کے مطلب اگر ایک غریب آدمی کے گھر میں 2 کمرے ہیں یا ایک کمرہ ہے تو ان کے گھر میں 6 کمرے ہوں گے، 8-10 کمرے ہوں گے، ڈپینڈنگ اپان دیئر ایفلوئنس لیول ایکچولی۔ اسی طرح کی فیسلٹیز ہوں گی، پنکھا ہی لگا ہوگا، اور ایئر کنڈیشنر تو بہت بعد میں آئے اور وہ بھی چند لوگوں نے لگائے، اور باقی عام لوگ تو ایئر کنڈیشنر کا نہ سوچ سکتے تھے، نہ خرید سکتے تھے، نہ سوچ سکتے تھے۔ سچی بات جو تھی وہ یہ تھی۔ ریفریجریٹر چند گھروں میں تھا، باقی تو گھروں میں نہیں تھا ایکچولی۔ اب مجھے کم از کم ایک فیملی کا تو مجھے پتہ ہے، ہمارے گھر میں بھی نہیں تھا، لیکن ایک فیملی کا مجھے پتہ ہے جن کے گھر میں ریفریجریٹر تھا اس وقت جب ہمارے گھر میں نہیں تھا، اور وہ یہ کرتے تھے کہ گرمیوں میں اس کو چلاتے تھے اور سردیوں میں اس کو بند کر کے، صاف کر کے، اس پہ کپڑا چڑھا کے اس کو رکھ دیتے تھے، یعنی اس کو ایک طرح سے اس کو ڈس فنکشنل کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے اس کو۔ تو اگلے 4-5 مہینے ریفریجریٹر نہیں چلتا تھا، چونکہ ٹھنڈا موسم ہے جی، فریج کی کیا ضرورت ہے، چونکہ کھانا سٹور کرنے کا رواج نہیں تھا، کھانا ڈیلی پکتا تھا، تازہ پکتا تھا اور کھایا جاتا تھا، اس لیے کسی کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ میں نے 6 دن پرانا کھانا فریزر سے نکال کر کھانا ہے، یا 3 مہینے پرانا کھانا مجھے فریزر سے نکال کے کھانا ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں تھا ایکچولی۔ تو لیکن پھر ظاہر چینج آنا شروع ہوئی، پھر ہوتے ہوتے گھر بہتر ہوئے، پھر وہ کمروں سے بیڈ روم میں شفٹ ہو گئے، پھر ان میں فیسلٹیز بڑھ گئیں، پھر ظاہر ہے ایک کمرے میں ابھی جو گھر بنتے ہیں اس میں اسپاٹ لائٹس اور یہ وہ ملا کے ایک کمرے میں 25-30 لائٹیں لگی ہوتی ہیں، اور پنکھے بھی حسب توفیق، اگر کمرے کا سائز بڑا ہے تو 2 ہوں گے۔ اے سی تو اب ہر گھر نے تقریباً، یوں کہ ہر گھر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ لوور مڈل کلاس اینڈ اپ ہیں، تو سبھی نے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے ایئر کنڈیشنر تو لگا لی، چاہے ایک گھر میں ایک ہی لگا ہو اور سب لوگ رات کو وہیں سونے کی کوشش کر لیں، لیکن بہرحال یہ سہولت انہوں نے پیدا کر لی ہے۔ گرمیوں میں ہیٹر تو نہیں ہوا کرتے تھے، چونکہ گیس بھی نہیں ہوتی تھی، گیس تو بعد میں گھروں میں آئی، اور جب آ بھی گئی تھی تو ہیٹر نہیں ہوتے تھے، ہیٹر بھی بعد میں آئے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ زیادہ ہی مسئلہ ہے تو چلیں ایک چھوٹی سی کوئلوں والی انگیٹھی کہیں رکھ لی کمرے میں، اور وہ بھی دروازہ کھول کے تاکہ اس کی گیس سے نقصان نہ پہنچے، تو وہ یہ تھا۔ ورنہ کوشش یہی تھی کہ جی کپڑے پہن لیں موٹے گرم، لحاف میں بیٹھ جائیں، زیادہ تکلیف ہے ڈرائی فروٹ کھا لیں، اور ڈرائی فروٹ میں کیا کھا لیں؟ مونگ پھلی، جو سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ کھائی جانے والی چیز تھی، ابھی بھی ہے، دنیا بھر میں ہے، تو مونگ پھلی، اب یہ کاجو اور فلاں اور یہ تو ملتے ہی نہیں تھے۔ یعنی میں 1990 میں پہلی مرتبہ انڈیا گیا، ایک آفس کی طرف سے گیا تھا، ایک وہاں ٹریننگ کورس تھا، تو گوا میں ہمارا ٹریننگ کورس تھا 1 ہفتے کا۔ تو گوا تو کمال کی جگہ ہے، ظاہر ہے وہ تو جو بھی ہے، تو گوا میں کاجو نیٹو ہے،
یعنی جگہ جگہ درخت خضروں ہیں ایک طرح سے کہہ لیجئے، اور کاجو لگتا ہے ان کے اوپر، تو کاجو وہاں سستا تھا، آبویسلی بے شمار بک رہا تھا وہاں پہ اور سستا تھا۔ پاکستان میں تو اس وقت کاجو اول تو ملتا نہیں تھا، اور کہیں ملتا تھا سلیکٹڈ شاپس پہ تو کافی مہنگا تھا۔ تو میں وہاں سے سوغات کے طور پہ یہ لایا تھا اور جا کے ظاہر میں نے لوگوں کو تحفے تحائف بھی دیے کاجو کے کہ جی یہ لیجئے جناب، انڈیا کا کاجو کھائیے آپ۔ اب تو خیر کاجو بے شمار ہے، اب تو کاجو سستا ہے، شاید بادام مہنگا ہو گیا ہے، اس طرح بھی ہو گیا کچھ اس طرح سے۔ اینی وے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، یعنی رہنے کی فیسلٹیز، کپڑے جو پہلے گنتی کے ہوا کرتے تھے اب کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، پہلے سادہ ہوا کرتے تھے، اب تو ہر دن اس طرح کے کپڑے خواتین بھی پہنتی ہیں جیسے باقاعدہ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں، اور کڑھائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے۔ مرد حضرات بھی کوئی کم نہیں ہیں، وہ بھی کافی اس پہ وقت لگاتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں۔ سو رہنا، لباس، کھانا پینا، بے شمار اس میں چینج آئی، اور بڑی چینج آئی۔ یعنی وہ انتظار حسین صاحب کا ناول ہے، ایک بستی ناولٹ ہے، بڑا مختصر سا ناول ہے، اور وہ لکھا گیا ہے مڈ 70s میں ایسٹ پاکستان فال کے تناظر میں کہہ لیجئے اس میں، تو کچھ اس سے پہلے کا ہے، کچھ اس کے بعد کا ہے۔ تو مجھے تو یاد ہے کہ ظاہر ہے کڑھائی گوشت یہ 70s سے پہلے نہیں تھا، مڈ 70s سے پہلے، چونکہ گوشت اس طرح سے بیٹھ کے کھانے کا رواج کم از کم پنجاب میں تو نہیں تھا، شاید صوبہ سرحد میں اس وقت بھی ہوتا تھا، پنجاب وغیرہ میں نہیں تھا۔ تو لاہور میں ایک صاحب نے کڑھائی گوشت شروع کیا اور بڑی جلدی یہ خبر پھیل گئی، اور اس کے بعد پھر جگہ جگہ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا، سیکھ لیا انہوں نے بنانا۔ تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور کافی نقشہ کھینچا ہے انہوں نے کہ کڑھائی گوشت کھاتے لوگوں کی رگیں تن گئیں اور منہ کھنچ گئے، اور ان کے جو بھی وحشت ان پہ طاری ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ بڑا اعلیٰ ناول ہے ایکچولی وہ ناولٹ جو ہے، بستی پڑھنے والا ناول۔ اینی وے تو یہ بھی بڑی چینج آ گئی، یعنی کھانے کی کوانٹٹی، کوالٹی، ہر چیز چینج ہو گئی۔ اور اسی طرح سے باقی فیسلٹی، اسکول، انگلش میڈیم اسکول نہیں تھے، پورے شہر میں 2-3 ہوا کرتے تھے، باقی سب سرکاری اسکول تھے اردو میڈیم۔ پھر وہ ہر کوئی انگلش میڈیم ہو گیا، پھر پرائیویٹ بے شمار انگلش میڈیم اسکول کھل گئے، بڑے اچھے لیول کے اسکول کھل گئے، بڑے مہنگے کھل گئے۔ گاڑیاں نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی گاڑی تو کیا پرانے پہلے کوئی 7,000-7,500 ہزار کی تو فوکس ویگن ملا کرتی تھی اس وقت، کسی وقت میں۔ مجھے یاد ہے یہ جب ٹیوٹا آئی پہلی کرونا 1969 میں، تو اخبار میں بھی اس کی ایڈ ویڈ آتی تھی اس وقت، اور یہ 13,960 روپے یا کچھ ایسی پرائسز کی انہوں نے رکھی تھی، لیکن نہیں تھے لوگوں کے پاس پیسے، 13,960 روپے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر آج 13,960 کی گاڑی ہو تو آپ تو یوں کر کے جا کے دن میں 2 خرید لیں شاید، ٹھیک ہے، لیکن نہیں تھے۔ تو کوئی ریئر خال کوئی گاڑی ہوا کرتی تھی کسی کے پاس۔ اب آپ دیکھیے تو جب سے خاص طور پہ لیزنگ کے دور میں ہر کسی نے اپنی بساط سے بڑی گاڑی لے لی، فل آپشنز، ٹاپ ماڈل جناب۔ اگر میری بساط اگر فرض کیجئے آلٹو کی تھی تو میں نے جا کے ہونڈا سیوک لے لی، اس لیے کہ 5 سال میں پیسے دینے ہیں نا، دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کا معیار زندگی تو بہت بلند ہو گیا۔ اس میں آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیجئے، کسی بھی سیگمنٹ میں دیکھ لیجئے، لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں کوئی خدا نخواستہ افسوس والی بات نہیں ہے، یہ ساری بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا ہے۔ اس کے مسائل ہیں بہرحال، اس معیار زندگی کو، اس سٹیٹس کو سسٹین کرنے کے مسائل ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے پھر ایک جو دوڑ شروع ہوئی کمپیٹیٹیونیس کی اور دولت کی ریس کی اور حرص کی اور ہوس کی، اس کا پھر کوئی اختتام نہیں ہے، اور وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے گھر میں ایک اے سی کیوں ہے، میرے ہر بچے کے کمرے میں کیوں اے سی نہیں ہے، میرے گھر میں ایک گاڑی کیوں ہے، میرے گھر میں ہر شخص کے لیے ایک الگ گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس ڈرائیور کیوں نہیں ہے، اگر ایک ہے تو 2 کیوں نہیں ہیں، 2 ہیں تو 4 کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک یہ کیوں، 1 کنال کا گھر کیوں ہے، میرے پاس 8 کنال کا گھر کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اس کا نقصان صرف یہ ہے، ورنہ اگر بات صرف اس حد تک ہو کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا
اور بہت اچھا بلند ہوا ماشاءاللہ. تو اس میں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ پیکیج میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ بھی ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے. اور وہ لالچ اور وہ ہرس اور وہ ہوس اور وہ گریڈ اور وہ کمپیٹیٹیونیس اور ریس، یہ اس پیکیج کا حصہ ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے اپنے اپنے لیول پہ کہ آپ کس حد تک معیاری زندگی آپ انجوائے کیجئے، ضرور کیجئے ماشاءاللہ. اب آپ اپنے آپ کو کس حد تک اس سے بچا سکتے ہیں، کمپیٹیٹیونیس سے. جتنا بچا لیں گے اتنی آپ کی زندگی پرسکون رہے گی. اگر نہیں بچائیں گے تو فیسلٹیز کے باوجود آپ کی زندگی پرسکون نہیں ہوگی. بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.